غامدی صاحب آپ کا یہ بات درست ہے آپ کی ابراہمک ریلیجنس کی ٹریڈیشن میں، لیکن دوسری طرف ہم دھارمک ریلیجنس کو دیکھیں، فار ایگزامپل ہم اگر سناتن دھرم کی بات کریں تو ان کا بھی دعویٰ یہی موجود ہے کہ سناتن کے معنی ہی ازلی ہوتے ہیں، تو جو ازل سے انسان کا جو دھرم ہے جو ان کو ملا ہوا ہے وہ اسی کو لے کے جو ہے چلتے ہیں. مطلب رگ ویداز وغیرہ میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلی جو خدا نے انسان کے جو رشی منی تھے ان کے ہردے میں یعنی ان کے دل میں، اور وہ پوری ویداز نازل کی، ان کو اتارا، اور وہیں سے وہ ٹریڈیشن چل رہی ہے. تو ان کا بھی یہی دعویٰ موجود ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہندو مت کا جتنا کچھ میں نے طالب علمانہ مطالعہ کیا ہے، اگر معاملہ ویدوں تک محدود رکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں توحید ہی کا درس دیا گیا ہے. اس میں جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں وہ تمام ابراہیمی مذاہب میں بھی اسی طریقے سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک الگ صورت دے کر باقاعدہ دیوی دیوتا بنا لینے کا عمل ادھر بھی ہوا ہے، وہ ادھر بھی ہوا ہے. اس طرح کے انحرافات ہر تعبیر میں پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک ویدوں کا تعلق ہے، میرا رجحان یہی ہے کہ اس میں جو ہمیں 30 سے زیادہ دیوتاؤں سے خطاب ملتا ہے وہ اصل میں دیوتاؤں سے خطاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے مختلف نام ہیں. ان اسماء کو جس طریقے سے ہم الگ الگ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں رحمت پر گفتگو کرنی ہے تو ہم رحمان کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیتے ہیں، اور اس میں جتنے جملے بولتے ہیں اس میں فاعل کی حیثیت سے بھی لفظ رحمان کا انتخاب کرتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، الرحمن علم القرآن. اب کوئی شخص اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر نہ دیکھے تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ الگ ہے، رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. میرا رجحان یہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، کہ اس میں دونوں نقطہ نظر رہے ہیں. دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ نہیں، یہ الگ الگ دیوتا ہیں، اور اس طریقے سے ایک انحراف پیدا ہو گیا تھا، اور ویدوں کے زمانے ہی سے پیدا ہو گیا. تو پھر ویدوں کے بارے میں بھی ہمیں جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ چاروں وید ایک ہی زمانے میں بیٹھ کر ترتیب دے دیے گئے ہیں، ان کی اپنی تاریخ میں بھی بہت تفاوت ہے. ایک دوسری چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب میں ہمیں جو کتابیں دی گئی ہیں ان میں جس طریقے کا ربط و نظم برقرار رکھا گیا ہے وہ وہاں پر بالکل اسی طرح نظر آتا ہے. مثال کے طور پر پہلا وید ہے رگ وید. آپ رگ وید میں شروع سے آخر تک اس کو پڑھ جائیے، آپ بالکل وہی چیز محسوس کرتے ہیں جو مثلا میں زبور میں دیکھتا ہوں. اسی طرح کے مضامیر ہیں جی، اگنی وایو، اسی طرح کا، بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے. تو زبور اور رگ وید کم و بیش مماثل محسوس ہوتے ہیں. سام وید میں آپ جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے اندر سے وہ مضامیر منتخب کر لیے گئے ہیں جو زیادہ تر عبادات کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اور تیسرے میں جائیے یجروید میں تو وہاں آپ کو عبادات کے مراسم ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی رسوم اور ظواہر نے کیا صورت اختیار کر لی ہے. یہ پورا کنٹینٹ یا یہ محتویات اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ابراہیمی روایت کے بہت قریب ہے. میں نے یہاں دو باتیں عرض کیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس میں شبہ نہیں کہ دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو پہلی تعبیر قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل پلازیبل محسوس ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ باہر سے اس میں ٹھونس رہے ہیں، بہت معمولی تدبر سے آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے یا وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو اصل میں وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے. تو توحید کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کی صفات یہ ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق اس طرح پیدا ہوتا ہے. اس کی اس تعبیر کو میں قابل ترجیح سمجھتا ہوں. کوئی دوسرا آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف کا امکان ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ پورا کا پورا سٹرکچر مجھے بہت مماثل محسوس ہوتا ہے ہمارے ہاں جو الہامی روایت طے ہے کہ الہامی روایت ہی ہے اس سے.